حدیث پاک کا مفہوم ہے اس ٹائم تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہوگا، کیونکہ اللہ کو اپنے نام سے پیار ہے، اللہ کو اپنے کام سے پیار ہے۔ جو آدمی اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کا کام کرے گا، اللہ اس کو بھی کھلائیں گے، اس کی برکت سے ساری کائنات کو کھلائیں گے۔ اب یہ اللہ اللہ ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ کی باتیں ہمیں کون سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کو کون لائے گا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، اب آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، محبوب کبریا، وجہ تخلیق کائنات محمد عربی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو تو اللہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانا، دکھانا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا، دور کرنا ہے، لوگوں کو ناکامی سے بچا کر کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ بھائی کام آپ کریں گے، میں کروں گا، زید عمر بکر کون کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دے دیا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کام میری امت کے علماء کریں گے، یہ کام میری امت کے علماء کریں گے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کیا انبیاء کے کوئی جائیداد، کوئی پلاٹ، کوئی زرعی رقبہ، کوئی پیسے پوسے، کوئی ایسی چیز ہوں گی جو علماء کو مل جائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ انبیاء درم اور دنانیر نہیں چھوڑتے، مال و دولت و جائیداد وہ نہیں چھوڑتے، وہ علم دین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب علم دین میں جو بندہ ترقی کرے گا اور ترقی کرے گا اور ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا، وہ انبیاء کا وارث ہوگا، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اور یاد رکھیے، جب امت نے غرق ہونا ہو، جب امت نے برباد ہونا ہو، جب معاشرے نے تباہی کی طرف بھاگنا ہو، تو معاشرہ اپنے علماء کی مخالفت کرتا ہے، اپنے علماء کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، امت اپنے علماء سے نفرت کرتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا یفرون العلماء، لوگ علماء سے نفرت کریں گے، علماء سے بھاگیں گے، علماء سے کترائیں گے، علماء سے دور ہونے کی کوشش کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ کوئی دین بتانے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ مفتی بن کر فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم درزی خطرہ کپڑا، تو نیم ملا خطرہ ایمان۔ بننے کے بعد دین کا علم نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ بتایا گیا، لوگ اس پر عمل کریں گے، تو جب تک لوگ غلط عمل کریں گے گناہ اس بتانے والے کو ملتا رہے گا۔
سے فرمایا علماء کے قریب رہو، انہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اب کتنی عجیب بات ہے، ذرا غور کریں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من آذى العالم فقد آذانی، او کما قال علیہ السلام، جو کسی عالم دین کو اذیت پہنچائے گا گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، فرمایا جو مجھے اذیت اور تکلیف پہنچائے گا اس نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف اذیت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ نے جہنم اس پر واجب کر دی ہے، جنت اس پر حرام کر دی ہے، جہنم اس پر واجب کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عالم، یہ حافظ، یہ قاری لوگوں کو خاندان کی طرف نہیں بلاتا، لوگوں کو اپنے گاؤں کی طرف دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہے، لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، لوگوں کو ناکامی سے بچاتا ہے، لوگوں کو توحید کا راستہ دکھاتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچاتا ہے، لوگوں کو سنت کا راستہ دکھاتا ہے، لوگوں کو بدعت سے بچاتا ہے، لوگوں کو روشنی دکھاتا ہے اور لوگوں کو اندھیروں سے بچاتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ بہت بڑے درجے کے امام تھے۔ ہمارے جو 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے 2 شاگرد تھے، ایک تھے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور ایک تھے امام محمد رحمہ اللہ۔ یہ بہت بڑے پائے کے عالم تھے۔ ایک یہودی مسلمان ہو گیا، ذرا غور سے سنیے گا، یہودی یہودیت کو چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس سے دوسرے یہودیوں نے پوچھا کہ تمہارے اسلام لانے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ۔ اس نے کہا جب نبی کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام، صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اللہ والے کا نام آئے، کسی بزرگ کا نام آئے، کسی امام کا نام آئے تو ادب کے طور پر رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ۔ کوئی عام بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے مرحوم کا لفظ ہے، اللہ سب پر رحم فرمائے۔ تو یہودی نے کہا میرے اسلام لانے کی وجہ امام محمد ہے۔ پوچھو بھائی وہ کیسے؟ تو یہودی نے کہا مجھے کوئی مسئلہ درپیش تھا مسلمانوں کے متعلق، میں مسلمانوں کے جو آخری نماز عشاء فارغ ہوئے میں مسجد میں گیا امام محمد رحمہ اللہ کے پاس، انہوں نے کسی بڑی عظیم الشان کتاب کو کھولا ہوا تھا اور اس کتاب کے اندر مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے، مسلسل اس کو پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں اتحیات کی شکل میں، حتیٰ کہ میں نے سوچا ابھی یہ فارغ ہوں گے تو میں پوچھوں گا، ابھی فارغ ہوں گے پوچھوں گا۔ ساری رات گزر گئی کہ اذان فجر ہو گئی۔ کیا ہو گئی جی؟ اذان فجر کے بعد انہیں سنتی پڑی، اپنے تلاوت، اپنے اعمال، وظیفے وغیرہ کیے،
نماز فجر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ جی آپ رات کو سوتے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ امت سوئی ہوئی ہے، امت مسلمہ آرام کر رہی ہے، امت کو اعتماد توکل بھروسہ ایمان ہے کہ ہمیں صبح جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم امام محمد سے پوچھ لیں گے۔ اگر میں بھی سو جاؤں تو امت کو مسائل کون بتائے گا؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو یہودی نے کہا، میں نے کہا اچھا آپ کا نام؟ انہوں نے فرمایا میرا نام ہے محمد۔ تو میں نے کہا اچھا وہ بڑے محمد آپ ہی ہیں جس کے پیچھے لوگ جانیں قربان کرتے ہیں، وہ آپ ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، توبہ توبہ توبہ، تو وہ نہیں، وہ تو بہت بڑے تھے، وہ تو بہت اونچے تھے، میرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں بھی آ جائیں ان کی جوتیوں کے ساتھ جو گوبر لگ جائے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ خاک تو پاک ہوتی ہے، وہ تو بہت اونچے ہیں۔ یہودی نے سبحان اللہ کہا اور پاگل ہو کر گر گیا۔ وہ دماغ کو پکڑا، اس نے کہا خدائی شان ہے، جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ چھوٹا محمد کون تھا؟ امام محمد تھا۔ ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے، اتنے بڑے بزرگ جب یہ فوت ہوئے، کون جی؟ امام محمد رحمہ اللہ فوت ہوئے، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا امام صاحب آپ نے قرآن پاک کی بڑی خدمت کی ہے، دین کی بڑی خدمت کی ہے، امت کی رہبری رہنمائی کی ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا؟ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بخشش چاہیے، مجھے تو مغفرت چاہیے، مجھے معافی چاہیے، مجھے جہنم سے بچا لے بس، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا او میرے بندے، اگر میں تجھے معاف نہ کرنا ہوتا تو تیرے سینے میں اپنے نبی کے علم دین کیوں ڈالتا؟ اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن کریم کے 30 پارے میں کیوں ڈالتا؟ قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کا علم، نبی علیہ السلام کی مبارک اور پاکیزہ احادیث کا علم میرے محمد تجھے اس لیے عطا کیا ہے کہ میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو تمہیں دیا ہے۔ اگر میں معاف نہ کرنا چاہتا تو میں تمہیں دین سے دور کر لیتا، اسلام سے دور کر لیتا، قرآن پاک سے دور کر لیتا۔ اور بتاؤ، اللہ پاک نے علم دین کی بنا پر امام محمد رحمہ اللہ کے درجات کو بلند کیا، درجات کو بلند کیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کن عالما او متعلما او معاونا او مستمعا ولا تکن الخامس فتولا، یا عالم بنو، نہیں بن سکتے، طالب علم بنو، علم دین کو سیکھنے والے بنو، یا نہیں علم دین کی باتوں کو غور سے توجہ دھیان سے سننے والے بنو کہ عمل کر سکو گے۔ یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم کم معاوناً، عالم کے ساتھ تعاون کرنے والے بنو، معاونت کرنے والے بنو، ان کے ساتھ ہیلپر بن جاؤ، تعاون کرو۔ آپ کے تعاون سے اس کے زندگی کا نظام چلے گا اور وہ دین کی دن رات 24 گھنٹے خدمت کرے گا، اس میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا۔ وَلَا تَكُنْ الْخَامِسُ فَتُهْلَكَ، پانچواں نہ بننا، اگر پانچواں بنو گے فَتُهْلَكَ، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ پانچواں کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تبغض اہل العلم، پانچواں یہ ہے کہ تم عالم دین سے کینہ رکھو، بغض رکھو، عداوت رکھو، دشمنی رکھو۔ علماء سے کینہ نہیں رکھنا، علماء سے بغض نہیں رکھنا، ان سے دشمنی نہیں رکھنا۔
ایک اللہ والے اتنا اللہ کو یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنی پڑھائی کی کہ جب بھی وہ کسی قبر پہ جاتے تو اللہ کی مرضی، میرے آپ کو تو دخل نہیں ہے، قبر کے اندر کے حالات اللہ تعالیٰ اس بزرگ پر منکشف کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کی بے اکرامی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کینہ، بغض، عداوت اور نفرت کا معاملہ کرتے ہیں، ڈرو اس بات سے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ قبر کے اندر ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں اس کا چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، لیکن فرشتے آ کر اس میت کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیتے ہیں کہ تمہارا خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تم اہل علم سے نفرت کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم علماء سے پیار کرنے والے بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ عالم دین کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کرتے ہیں، بہت بڑا شہر، اس کا پروٹوکول ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو علم دین کو طلب کرنے کے لیے نکل جاتا ہے تو جنت اس کو طلب کرتی ہے۔ جنت جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ میں گھر سے اس لیے جاؤں مجھے قرآن کریم کی آیت آ جائے، مجھے قرآن کریم کا ترجمہ آ جائے، مجھے میرے نبی کی کوئی حدیث پاک یاد ہو جائے، مجھے میرے نبی کی کوئی سنت یاد ہو جائے، مجھے دین کا کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے۔ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا جنت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، کانت الجنت فی طلبہ، جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک کا سوال، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عالم دین کھجور کے درخت کی طرح ہے، عالم دین کھجور کے درخت کی طرح ہے، کیونکہ کھجور کا درخت ہر وقت کسی نہ کسی صورتحال میں، کسی نہ کسی کو ہر حال میں فائدہ دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے کھجور کا درخت۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور کے درخت کی انسان سے بڑی مشابہت ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، جس مٹی سے بنایا تھا اس کا کچھ حصہ بچ گیا، تو اللہ پاک نے جس مٹی کے حصے سے، جو مٹی کا حصہ بچا تھا، اللہ پاک نے اسی سے کھجور کے درخت کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بی بی مریم کھجور کے درخت کے ٹہنی کو حرکت دو، تر و تازہ کھجور گریں گے، انہیں کھاؤ اور چشمے کا تر و تازہ پانی پیو، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا، کھجور کا درخت بھی مٹی سے پیدا ہوا، تو انسان کی کمزوری کھجور کے پھل سے دور ہوتی ہے۔ یہی وجہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم جب بھی افطاری کرو تو کھجور سے افطاری کرو۔ کس سے؟ کیوں کہ ویکنس ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور جب کھجور کھائے گا تو اس کی بھوک اور پیاس کیا ہو جائے گی؟ کمزوری دور ہو جائے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بتایا تھا، اور اب سائنس نے تحقیق کی ہے کہ دنیا جہاں کی جتنی بھی طاقت کی گولیاں ہیں، ویکنس اور کمزوری کو دور کرنے کی گولیاں ہیں، ایک طرف 20 گولیوں، ایک طرف کھجور کا ایک دانہ ہو، کھجور کے دانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عالم دین وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ کھجور کے درخت سے ہر وقت کسی نہ کسی کو فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے، ایسے ہی عالم دین بھی وہ ہے کہ 24 گھنٹے اس کے بدن سے، اس کے وجود سے، اس کے الفاظ سے، اس کے اخلاق سے، اس کی باتوں سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ علم دین انبیاء کی وراثت ہے، اور کہتے ہیں کہ جب کتابوں میں لکھا ہے بکھرے موتی کے اندر، جب عالم دین کی موت ہوتی ہے تو 70,000 مقرب فرشتے اس کے قریب آ کر سب سے پہلے جنت کا لباس اس کے لیے لاتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو پاؤں کی جانب رومال، سر کی جانب قرآن و حدیث، دائیں جانب زکوٰۃ اور صدقہ نیک اعمال، اور بائیں جانب روزہ، یہ عذاب قبر سے عالم دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، وہ الگ تھلگ ہو کر کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی ہے۔ جب یہ چاروں عالم دین کو عذاب قبر سے بچا دیتے ہیں اور اس کو جنت کا داخلہ عطا ہوتا ہے، وہاں سے خوشبوئیں، ہوائیں جنت کی آتی رہتی ہے، وہ جو ایک اور چیز ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھی انتظار میں تھا تم سے کام ہو جائے تو فبیہا، اگر تم سے کام نہ ہو تو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں، چلو کوئی بات نہیں، اب میں اس عالم دین کو پل صراط پر اور میزان حشر پر میں اس کو کام آؤں گا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ صبر۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، تھوڑے پہ صبر، تھوڑی تنخواہ پہ صبر، تھوڑی روٹی پہ صبر، تھوڑی روزی پہ صبر، سادہ کپڑوں پہ صبر، چھوٹے مکان میں صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، قبر بادشاہ ہو یا فقیر ہو سب کے برابر ہے، کفن میں سب کا برابر ہے، موت کے بعد کے حالات زیادہ سنگین ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سارے اس بات کو جانتے ہیں۔ فرمایا حضرت علی نے کہ جو بندہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت سکھا دے، ایک آیت، ایک حدیث پاک مجھے سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے وہ بھیج دے، چاہے مجھے اپنے نوکر و خادم بنا دے، میں اس کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ نوکر نہیں، خادم نہیں، غلام۔ غلام کو بیچا جا سکتا ہے، غلام کو قتل کرو آپ پر پرچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں پوچھتے۔ حضرت علی کہتے ہیں جو بندہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حدیث پاک سکھا دے، مجھے یاد کرا دے، میں ساری زندگی اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچے اور چاہے مجھے اپنے خادم و نوکر بنا دے۔ آج ہم ہی دیکھیں جن سے ہم نے پڑھا ہے، جن سے ہم نے سیکھا ہے، کتنی آیتیں کتنا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنا برابر کا سمجھتے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بے احترامی ہے، یہ بے تعظیمی ہے۔ ایک بندہ مر گیا، اس کی بخشش ہو گئی، پوچھا خواب کے اندر اپنے دوست کو آیا، بھائی تمہاری بخشش کی کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا بہت بڑے عالم تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، چاروں اماموں میں سب سے بڑا درجہ تھا ان کا، امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ تو جواب دے اس آدمی نے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میرے استاد محترم تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہدایت کی باتیں، نیکی کی باتیں، جنت کی باتیں، اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ وہ وضو کر رہے ہیں ندی پر، نہر پر، نالے پر وضو کر رہے ہیں، تو میں نے بھی وضو کرنا شروع کیا، لیکن میں نے وضو کرتے ہوئے یہ سوچا کہ پانی کے بہاؤ ادھر ہے اور پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں یہاں وضو کروں گا تو میرے استعمال کیے ہوئے پانی کو امام صاحب استعمال کریں گے، یہ تو بے ادبی ہے، وہ تو میرے استاد ہیں، ان کو اس طرف ہونا چاہیے۔
کہتے میں نے ان کو تو تنگ نہیں کیا، لیکن میں خود اٹھ کر آگے جا کر بیٹھ گیا کہ استاد جی کا استعمال کیا ہوا پانی میں تو استعمال کروں، لیکن میرے استعمال کیا ہوا پانی کو استاد جی استعمال ہے۔ اللہ پاک نے میری موت کے بعد کہا تم نے اس شخص کی تعظیم کی ہے جس کے سینے میں قرآن پاک کے 30 پارے تھے، اس کی وجہ سے ہم آج آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نبی کے قریب ہوں، ہم حدیث کے قریب ہوں، ہم سنت کے قریب ہوں۔ آپ بچوں کو بزنس مین بنائیں، سب کچھ رہ جائے گا۔ کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں الماری نہیں ہے۔ آپ بچوں کو تاجر بنائیں، سب کچھ رہ جائے گا۔ ڈاکٹر بنائیں، سب کچھ رہ جائے گا۔ پائلٹ انجینئر میں سب کچھ رہ جائے گا، لیکن آپ کا بچہ حافظ ہو، عالم ہو، دیندار ہو، 100 مسلات کا پابند ہو، خدا کی قسم مسلمانوں، یہ بچہ موت کے بعد آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن وہ حافظ نہ ہو جس کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ نہ ہو، نہ نماز کے پتہ، نہ روزے کے پتہ، نہ قرآن کے پتہ، نہ مذہب کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، صرف روزوں میں نظر آتے ہیں، روزوں میں تو سارے نماز پڑھتے ہیں، نہیں ہر وقت وہ آپ کے ساتھ مسجد نہیں ہو، سب کہیں کہ واقعی حافظ قرآن ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔